ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ کے لیے صلوات جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند پڑھ دیجئے گا۔ آپ کافی ہیں، جس طرح آل محمد لائق صلوات ہیں، کوشش کریے گا سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سارے جتنے بیٹھے قریب آ جائیں تاکہ ایک گلدستہ بن جائے۔ اور مالک فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ پھول کی مانند ہوتا ہے، اور پھول اگر پتیوں میں بکھر جائے تو پھر پھول نہیں رہتا، وہ پتیاں ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں جتنے احباب بھی بیٹھے ہیں، بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اولاد کے صالح ہونے کے لیے، شہنشاہ کے ظہور کے لیے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے ہر دشمن پہ لعنت، پاک سیدہ کے ہر قاتل پہ لعنت، پاک سیدہ کا حق کھانے والے ہر بے غیرت پہ لعنت، برعظمت جناب سیدہ الاولاق بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ لَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلند تر صلوات۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے مولا متقیان کی ولایت اور امامت کا، میرے برادران محترم سادات عظام کی یہ صف عزا بچھائی اپنی عزتوں والی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا مالک سادات کے گھر میں خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ میرا مالک جس کسی نے بھی جس طرح سے حصہ لیا ہے اس کی محنت کاوش نوکری ڈیوٹی قبول و منظور فرما۔
میرا مالک جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں بار بار زواری معصومین نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما۔ میرا مالک حقیقی معنوں میں ولایت امیر کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ میرا مالک جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مالک جن کے پاس اولاد نہیں ذکر کے توسل سے ماتمی فرزند عطا فرما۔ میرا مالک اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما۔ میرا مالک سب سے بڑی دعا وارث حقیقی سرکار ولی العصر مولا کو اذن ظہور عطا فرما۔ سارے امین کہیے گا جب مولا کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ اپنی تمام حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے، اپنے وسعت رزق کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، معاونین کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت کر دیجیے۔ محمد توجہ ہے، بات شروع کیجئے سرکار۔ میرے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام عزت مابزی وقار بھائی چودھری حسنین رضا صاحب تشریف فرما، اور قبلہ و کعبہ مبلغ ولایت علی مناظر اسلام مظہر حیدری صاحب بھی تشریف لے آئے۔ میں کم علمی کے اعتراف کے ساتھ جتنے لمحات گفتگو کروں گا میں چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ ولایت امیر کا طواف کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آپ کو کثرت سے سادات تشریف فرما ہے، اور وہ سید ہوتا ہی نہیں جو اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ بے شک داد دیں یا نہ دیں، داد کا تقاضا میں آپ سے کروں گا ہی، کیونکہ علی پڑھا جائے اور بندہ مانگ کر داد لے تو پھر پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میں پہلا لفظ بغیر وقت گزارے آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ دیہات کا ماحول، زیرک و دنا چہرے، اگر یہ وصول کر لیا گیا تو پھر آگے سفر کریں گے، ورنہ میں یہیں سے کسی اور موضوع پہ چلا جاؤں گا۔ ولایت علی ہر کسی کو نہ اللہ نے عطا کی ہے، اور نہ ہر کوئی ولایت امیر پہ قائل ہو سکتا ہے۔ ولایت ہے کیا؟ میں اب لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ اتنے بندے مولا علی کی تلوار سے نہیں مرے جتنے من کنت مولا کا اعلان سن کے مر گئے ہیں۔ ہر بندہ بھائی جان تھوڑی آواز، مائک کی آواز کھولیے گا، باقی بڑی اچھی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو 10-12 ساؤنڈ دے اور آپ ذکر شبیر میں ہی لگائیں۔ لفظ سمجھ آیا کہ اتنے بندے، بس ٹھیک ہے، مولا علی کی تلوار سے نہیں مرے جتنے من کنت مولا کا اعلان سن کے مر گئے۔ ایک سرائیکی شاعر کہتا ہے یہ جو اعلان ہوا ہے اس کا منظرنامہ میں پیش کروں، وہ کہتا ہے ہوا کیا؟ قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ تھے، شرم دے ہاتھ وچ حیا دا ہاتھ تھے، عجیب منظر ڈٹھا ہے خمتے نبی دے ہاتھ وچ خدا دا ہاتھ تھے۔ سلام سلام سلام، شاد و آباد رہیں، شاد و آباد رہیں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ جوش خطابت سے ہٹ کے آپ کے ساتھ ایک سفر کیا جائے ولایت امیر المومنین کی چوکھٹ پہ۔ ولایت علی کیا ہے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بڑے ادب و احترام سے کتاب کا حوالہ نہ دکھاؤں تو اپنے باپ کا دیں۔
अलमैन के दरमियान खड़ा होके जो पढ़ रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं। मैं क्या अली पढ़ूंगा, मुझे तो आता ही कुछ नहीं। एक बंदा और बड़े वीआईपी चौधरी का बेटा था, वो मेरे चौथे इमाम के पास आया, आके कहता मौला बताएं कि आपके दादा अली के फजाइल क्या है। मुझे अल्लाह अब्बास की कसम हर्फ हर्फ का ज़ामिन हो, जो पढ़ रहा हूँ उसकी मैं जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेके कह रहा हूँ। इमाम से कहने लगा अपने दादा अली के फजाइल सुनाए। तो मेरे चौथे इमाम ने कहा याद रखना यूनुस नबी को मछली के पेट में बचाने वाला मेरा दादा अली था। सलाम है, सलाम 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 बिस्मिल्लाह। भाई नारा मौला अली का, वो इतना ढीला नहीं, जिसका मिलके हैदरी। अल्लामा हाशम बहरानी साहब ने अपनी किताब मदीनतुल माजिज में लिखा, इमाम फरमा रहे हैं कि यूनुस, तवज्जो है, बात जारी रहे हुजूर, मैं यूनुस नबी को मछली के पेट में बचाने वाला मेरा दादा अली था। उसने कहा मौला उस मछली के बारे में बताएंगे? अगर इस देहात के माहौल में सादात की नगरी में ये मेरा लफ्ज आपने वसूल कर लिया तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी कामयाबी से नौकरी की है। उसने कहा मौला उस मछली के बारे में बताएं। इमाम मुस्कुरा के फरमाते बंदा खुदा मछली सुनना चाहता है या मछली देखना चाहता है? बोलिएगा अगर बात समझ आ जाए। मछली, उसने कहा मौला कहां यूनुस नबी और कहां मुस्तफा के बाद मुर्तजा, मुर्तजा के बाद मौला हसन, मौला हसन के बाद मौला हुसैन, और फिर आप दिखा सकते हैं मछली? इमाम ने कहा क्यों नहीं दिखा सकता, तुम्हें पता नहीं मैं नाम में भी अली हूं। मैं चाहता हूं लफ्जों के साथ चले, अगर साउंड के जोर और शोर की वजह से दाद लूंगा तो वो मेरा ही कमाल है, उसमें सामईन के सरकार समातों का कमाल नहीं, उसमें मेरी आवाज का कमाल है, बेजोर लगा के दाद ले। जब आप लफ्जों पे बोलते हैं तो उसमें आपकी समात का कमाल है। मौला मछली दिखाए? मौला ने कहा चल। साथ वाला नौकर था, उसे कहा इसकी आंखों पे पट्टी बांध, पट्टी बांध कर। मेरे चौथे इमाम ने कुछ पढ़ा, अब मुझे तो नहीं पता क्या पढ़ा होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मुस्तफा पे भी मुश्किल आ जाए तो वो भी नादे अली पढ़ा करता है। सलामती सलामती सलामती, जीते रहे आप। नादे अली पढ़ा, एक मकाम पे पहुंच गए। वो कौन सा मकाम था? दरिया का किनारा। इमाम ने कहा इसकी पट्टी खोल दीजिए। पट्टी खोली, दूसरे नौकर ने चाचा। जब पट्टी खोली गई, दरिया का किनारा था। मौला ने कहा आवाज दे मछली को ताकि वो बाहर आए। एक सलवात बुलंद आवाज से तिलावत कर दीजिए। अगर ये आपने बुलंद पढ़ी है तो एक आहिस्ता सलवात पढ़ दीजिएगा। अगर आपने ये बुलंद पढ़ी है तो एक इससे बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। खैरियत है सरकार? मालिक हिसार में रखें जी। हमारी मिल्लत का सरमाया है किबला हज़रत हैदरी साहब, अल्लाह इनके बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें हिसारे विलायत में रखें। इरादा है भी चंद लम्हात नौकरी जारी रहे। किबला मैं विलायत अमीर अल मोमिनीन पे दो चार बातें करके आपके हवाले मिंबर कर जाऊं। मौला ने कहा तू मछली को आवाज दे। उसने कहा मौला मैं क्यों आप दें? मौला ने कहा इसलिए कि हम किसी हरामी को भी बुलाएं तो उस पे आना वाजिब हो जाता है। मेरा ख्याल है बात सर से गुजर गई। हजरत नूह जब सवार हुए कश्ती पे और कहा कि जो निजात चाहता है वो कश्ती पे सवार हो जाए। किबला हजरत हैदरी साहब उस वक्त तारीख लिखती है कि ये बात खंजीर और खंजीरनी चलते हुए जा रहे, वो सुन रहे थे।
جیسے ہی سور کے کانوں تک آواز پہنچی نا، جہاں اس کا قدم تھا اس نے اپنے قدم کو وہیں روکا۔ ساتھ والی کہتی ہے رکا کیوں؟ اس نے کہا سن نہیں رہی، اللہ کی حجت بلا رہی ہے۔ اس نے کہا تو ناپاک ہے، وہ پاک ہے، اللہ جانے تو جائے وہ سوار کرائے نہ کرائے۔ سور نے بات کر کے دنیا کو عقیدہ بتایا، وہ کہتا ہے سوار کرانا نہ کرانا یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، جاؤں گا ضرور۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے سور جو تھا نبی کے بلانے پہ آیا ہی نہیں ہے۔ سلام 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 شادو آباد۔ فرمایا آواز دے، مچھلی باہر آ گئی، اس کا نام تھا نون۔ ہاشم بیرانی صاحب نے لکھا مچھلی کا نام ہے نون۔ مولا نے کہا کہ اس کو بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا 60 دن تک نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ یہ بات ہو گئی، مچھلی سے بولا بھی جانے لگا۔ دوسرا نوکر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اس نے مچھلی کو دیکھا بھی۔ توجہ کریے گا، غازی کا واسطہ داد نہیں کہتا بھی دو، توجہ آپ کی چاہیے۔ دوسرا نوکر کہتا ہے مولا کیسے آپ کی بات پہ یقین آیا؟ مچھلی کو دیکھا بھی بولا۔ مولا نے ایک بات کر کے دنیا کو بتا دیا عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ مولا فرماتے یاد رکھنا حرامی کبھی بھی میرے دادا علی کی ولایت کو تسلیم کرتا ہی نہیں ہے۔ بس اپنے موضوع پہ آ گیا، زیادہ سے زیادہ پڑھا تو 12 یا 14 منٹ اور میں نے پڑھنے، اور میں قبلہ صاحب کے حوالے منبر کر جاؤں۔ کائنات کے رسول نے اپنا پہلا اور آخری حج مکمل کیا۔ ذاکرین پڑھ دیتے ہیں نبی نبی کا آخری حج، حالانکہ نبی کا پہلا بھی یہ تھا آخری بھی یہ تھا۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں باپ کی تائید، جو دنیا کو حج نہیں سمجھ آیا تو حج والی جگہ پہ جا کے، جس کے آنے والی جگہ پہ بندے جا کے حج کرتے ہیں وہ علی کہاں سمجھ آئے؟ قبلہ اعظم حیدری صاحب منبر کی قسم، علم عباس کے جلال کی قسم، لوگوں کو حج نہیں سمجھ آیا۔ حج تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں علی واجب ہو جاتا ہے۔ سلامت رہیں۔ حج کہاں تھا؟ پہلا نبی نے حج کیا، حج کر کے واپس جا رہے تھے، اللہ نے پیغام دے دیا مصطفیٰ یہ اتنا جمع غفیر جس وجہ سے اکٹھا کیا وہ کام تو کر دو۔ کائنات کے رسول نے فرمایا پروردگار کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور کچھ آگے چلے گئے۔ اللہ کی آواز ہے مصطفیٰ کوئی بات نہیں، جو پیچھے ہیں انہیں آگے بلا۔ توجہ بات سمجھ آ رہی ہے حضور؟ جو پیچھے ہیں انہیں آگے بلا اور جو آگے ہیں انہیں واپس بلا۔ یہاں بھی اللہ سبق دے رہا تھا دنیا کو مصطفیٰ کے ذریعے سے کہ دنیا والوں یاد رکھنا جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی بے دین ہے، جو علی سے آگے چلا جائے وہ بھی بے دین ہے۔ سلامت 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 رہیں شاد و آباد۔ سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جو کام اللہ نے ارادہ ہے میں بھائی پڑھتا جاؤں، جن کا ارادہ ہے کہ 2-4 فکرے پڑھو، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے گا۔ سرکار نے پلانے اتروائے۔ ذاکرین بڑی جلدی جلدی میں کہہ دیتے ہیں جی پلانے اتروائے جن کو گھروں میں جانے کی جلدی تھی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اعلان ولایت علی کا ہو بھگوڑوں کے پلانوں پہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بولو جنہیں بات سمجھا۔ کس کا؟ عمار کا، ابو ذر کا، کمبر کا، مقداد کا، سلمان کا۔ ان کے پلانے اتروائے، نبی ان پہ آ گئے، 3.25 گھنٹے کا خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد نبی نے اعلان کیا حضرت حیدری صاحب جو میں نے بات آپ نہ آتے تو ابھی 15 منٹ بعد کرنی تھی وہ میں ابھی کرنے جا رہا ہوں۔ نبی نے ان سے پوچھا کہ میں تمہاری جانوں پر حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے کہا جی ہم سے زیادہ۔ فرمایا جو اللہ نے مجھے پیغام کہا ہے وہ پہنچاؤں؟ سب نے کہا پہنچائیں۔ تو نبی نے اعلان کیا تھا جو بزرگوں کو بھی یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے،
اور درمیان والوں کو بھی یاد ہے، نبی نے اعلان کیا کیا؟ من کنت مولا ہو، بولو ایک بار، کیا اعلان کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ملا کو تکلیف ہو جاتی ہے، حالانکہ نبی نے اعلان میں کہا یہ تھا کہ جس کا میں محمد مولا ہو، علی اس کا مولا ہے۔ کوئی علی کو مولا نہ مانے ہمیں اعتراض نہیں، علی کو مولا وہی مانے گا جو محمد کو مانے۔ پہلے ملا کو دیکھنا چاہیے محمد کس کا مولا؟ زمین کا محمد مولا، آسمان کا محمد مولا، چاند کا محمد مولا، سورج کا محمد مولا، ستاروں کا محمد مولا، شجر کا محمد مولا، حجر کا محمد مولا، چرند کا محمد مولا، پرند کا محمد مولا۔ بولو یا چپ کرو؟ آدم کا محمد مولا، نوح کا محمد مولا، ابراہیم کا محمد مولا۔ اب مصطفیٰ نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر ماننا پڑے گا زمین کا علی مولا، آسمان کا علی مولا، چاند کا علی مولا، سورج کا علی مولا، ستاروں کا علی مولا، آدم کا علی مولا۔ ام اللہ بندے کا بچہ بن، ہماری نہیں مانتا تو نہ مان، لیکن یہ بات یاد رکھ جب تیرے باپ آدم کا مولا علی ہے، تیری اوقاتی کیا ہے؟ سلامت سلامت رہے، سلامت رہے، شاد و آباد۔ بس ایک فکر اور بات تمام کرنے لگا۔ جب آدم کا مولا علی ہے تو پھر آدم کا تو حلالی بیٹا بن جا، باپ کا حلالی بیٹا بن اور ولایت علی کا اقرار کر۔ بس آخری بات میں بات تمام کرنے لگا۔ رسول خدا کو اللہ نے یہاں پہ فرمایا مصطفیٰ آپ اعلان کر دیجئے اور گھبرانا نہیں، واللہ یعصمک من الناس، کہ میں آپ کو لوگوں کے شر سے، بولے ایک بار سارے، بچاؤں گا۔ اب ایمان سے بتاؤ بھئی غدیر میں تو سارے ہی نمازی ہیں، خطرہ کہاں سے آیا؟ بول کے تائید کرو، میں بس بات تمام کرنے لگا۔ غدیر میں تو سارے ہی حاجی تھے، خطرہ کہاں سے آیا؟ خطرہ تھا تو اللہ نے کہا مصطفیٰ میں بچاؤں گا۔ اس فکرے کی داد آپ سے نہیں، مجھے حضرت حیدری صاحب آپ سے داد چاہیے، داد بھی دعا کی صورت میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں، اللہ آپ کو ہر میدان میں ولایت امیر کا دفاع کرنے کی طاقت عطا کرے، اندر باہر والے ملوانوں کے مقابلے میں مولا آپ کو طاقت عطا کرے کہ آپ ہر کسی کا منہ بند کر کے رکھے۔ اب خطرہ تھا تو اللہ نے کہا مصطفیٰ خطرہ ہے، تو پھر پتہ چلا اگر علی پر آ جائے تو خطرہ کافروں سے نہیں ہوتا، نمازیوں سے ہوتا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ اتنا خطرہ کافروں سے نہیں ہوتا جتنا منافقین سے، جو بظاہراً مان کے علی کو چھوڑے بیٹھا۔ بس آخری بات اور میں بات تمام کرنے لگا، میں صاحب کی طرف آ گیا۔ اللہ نے کہا تھا مصطفیٰ خطرہ ہے، اور وہی خطرہ پھر سامنے آیا حارث بن نعمان فہری کی شکل میں۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے نمازیں پڑھائی، ہم نے پڑھ لی، آپ نے روزے رکھائے، ہم نے رکھ لیے، آپ حج پہ لے کر آئے، توجہ کریے گا میں بات تمام کرنے لگا ہوں، آپ نے حج کے لیے ہمیں بلایا، ہم آ گئے، یہ جو آپ آج ولایت علی کا اعلان کر گئے یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ امین کا امین اللہ تعالی؟ سرکار نے فرمایا میں اپنی مرضی سے زبان کو حرکت بھی نہیں دیتا، میں اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں۔ وما ینطق عن الہوا کا مصداق، اس نے آگے سے کہہ دیا کہ اگر علی کو مولا، علی کو ولی
ولایت علی کا اعلان آپ نے نہیں اللہ نے کیا ہے، تو اپنے اللہ سے کہ مجھ پہ عذاب نازل کر۔ اس نے عذاب مانگا، اللہ نے فوراً عذاب بھیج دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس نے عذاب، بس میں نے 2 منٹ ہی اور فضائل پڑھنے بات تمام کرنے لگا ہوں۔ اس نے عذاب مانگا کیوں؟ چاچا جی اس لیے کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے میرا حبیب تو ہے رحمت، اور جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، اسی وجہ سے اس نے عذاب مانگ لیا۔ لیکن اللہ نے اسے موقع پہ پتھر مار کے فنار کر کے دنیا کو بتا دیا۔ اور دنیا والے یاد رکھنا، اللہ اپنے قانون بدل دیتا ہے، علی کے دشمن کو گوارا نہیں کرتا۔ توجہ توجہ توجہ، حیدری علی مشکل لمبا کچھ۔ اس نے عذاب مانگا، اللہ نے فوراً قرآن پڑھا، بسم اللہ الرحمن، آخری آیت پڑھ رہا ہوں، سائلہ سائل بعذاب واقع للکافرین۔ اللہ نے فرمایا جب کسی نے وہ عذاب طلب کیا جو ہوتا ہی کافروں کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے ہر بندہ نہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے اس فکرے پہ۔ جو ہوتا ہی، پھر بولیے گا، جو ہوتا ہی کافروں کے لیے۔ قرآن قبلہ کے پاس ہی ہوتا ہے، آیت بعد میں پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب کسی نے وہ عذاب مانگا جو ہوتا ہی کافروں کے لیے ہے، قرآن موجود ہے، آیت مکمل پڑھ کے دیکھیے گا تو پھر فیصلہ کر لیجئے گا۔ جب کسی نے وہ عذاب مانگا للکافرین، جو کافروں کے لیے ہوتا ہے، تو پھر فیصلہ ہو نہ گیا۔ اسی آخری جملے میں فیصلہ دینے لگا ہوں، نماز پڑھتا ہو پھر بھی کافر ہے، روزہ رکھتا ہو پھر بھی کافر ہے، حج کر کے آیا ہو پھر بھی کافر ہے۔ اللہ نے علی کی ولایت کے منکر کو کافر کہہ کر دنیا کو بتا دیا۔ اور دنیا والوں یاد رکھنا، کافر ہوتا ہی وہ ہے جو منکر ولایت علی ہو۔ سلامت رہیں، سلامت یا شیعہ سنی صاحبان، کربلا کا مقصد بھی محمد الرسول اللہ نہیں تھا، علی جن ولی اللہ تھا۔ مالک فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا بھی اللہ حکم دیتا تو لوگ اتنی دشمنی نہ کرتے جتنا ہماری مودت اور محبت کا حکم دینے پہ لوگوں نے ہم سے دشمنی کی۔ علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں محمد الرسول اللہ کی خاطر نہیں، علی جن ولی اللہ کی خاطر مارا گیا۔ جیسے عزادار کی ہائے نکل رہی، اللہ ہائے قبول فرمائے، نسلوں میں عزاداری کی۔ ولایت امیر کا دفاع کیا شام کے بازار میں علی کی بیٹی، ہر موڑ پہ علی کی بیٹی نے خطبہ دیا تو علی کی ولایت کی خاطر۔ بس پیغام دے کہ میں سلام کرنے لگا ہوں، کیونکہ کربلا میں آپ دیکھ لیجئے لشکر یزید لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا تھا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہا تھا۔ حسین مولا کے اور ان کمینوں کے لشکر میں ایک کی چیز کا فرق تھا، علی ولی اللہ کا۔ ولایت علی بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں سر سے پاؤں تک زخمی ہو گئی۔ اجرکم من السیدہ، فضائل مرضی سے سنا کرو، مصائب غریبوں کی غربت ہے۔ مالک فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کو بوڑھی ماں بین کر کے روتی ہے۔ ولایت علی کی خاطر شام جیسے بازاروں میں پتھر کھاتی رہی ہیں علی کی بیٹیاں۔
میں نے شام کا نام لیا، کئی عزاداروں نے ہائے کی، کئی نہیں کر سکے۔ جو شام کے نام پہ عزادار و ہائے نہیں کر سکتا، یا اسے شام کے بازار کا نہیں پتا، یا اسے علی کی بیٹیوں کی عزت کا نہیں پتا۔ جزاک اللہ۔ میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا، مولا ڈھیر تکلیف کس مقام پہ ہوئی؟ منبر پہ میرے ہاتھ ہیں، میرے غیرت اللہ امام تڑپ کے الشام کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ سوال ہوا، مولا ڈھیر تکلیف، پھر غریب امام نے فرمایا الشام۔ جو غریب بن کے بیٹھا ہے، غریبوں کی غربت پہ سطر میں نے اس کے لیے پڑھنی۔ تیسری مرتبہ پھر یہی سوال ہوا، مولا ڈھیر تکلیف، مولا نے پھر شام کا نام لیا۔ سائل حیران ہو کے کہتا ہے، مولا اکبر کو برچھی تو کربلا میں نہیں لگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا عباس کے بازو تو کربلا میں نہیں کاٹے گئے، اصغر کو تیر تو کربلا میں نہیں لگا، قاسم کا لاشا کربلا میں پامال ہوا، تیرے بابا کو 13 ضربے تو کربلا میں نہیں لگی، شام کا نام کیوں لیا؟ میرے غیور امام تڑپ کے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ فوج یزید نے کربلا میں ہمارے مردوں کو مارا ہے، شام میں ہماری مخدرات عصمت کو مارا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ سینے پہ ہاتھ ماریے گا، ہائے کریے گا۔ ایک لفظ اور کہنے بات تمام کرنے لگا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، شام کھا گئی ہے سیدوں کو۔ یہاں پہ میں اپنے استاد محترم شہید ولایت، شہید حق زہرا علامہ ناصر عباس صاحب کا ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے میں 19 مرتبہ کا شام کا زوار ہوں۔ جب بھی شام گیا نا، میں نے علماء سے پوچھا بتاؤ کس بازار سے گزری تھی علی کی بیٹی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کا رونا میرا رلانا جناب سیدہ کے مقدمے میں شمار فرمائے، آپ کی ہائے مالکن قبول فرمائے۔ کہتے جب بھی گیا میں نے علماء سے پوچھا، کوئی کہتا دیکھنا مجھے، کوئی کہتا اس بازار سے آئی، کوئی کہتا ہے اس بازار سے آئی، کوئی کہتا ہے یہیں پہ دعا دے کے جانے لگا ہوں، ہائے کرنے والوں کی اللہ نسلیں آباد کرے۔ وہ فرماتے جب بھی گیا نا، لوگوں نے مجھے نئی گلی بتائی، نیا محلہ بتایا، نیا بازار بتایا۔ کہتے جب آخری مرتبہ گیا نا، میں نے ایک عالم دین کے سر پہ قرآن رکھا، میں نے کہا تجھے اس قرآن کا واسطہ سچی روایت تو بتا، علی کی بیٹی کس بازار سے آئی؟ اس نے قرآن الماری میں رکھا، سامنے بی بی علیہ کا روزہ تھا، ہاتھ کر کے کہتے ناصر عباس مجھے بی بی کے روزے کی قسم ہے، شام کا ایسا کوئی بازار نہیں تھا جہاں سے علی کی بیٹی کو گزارا نہ گیا ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم وسیعلم۔ یہ تھے